السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے بچے، فص ہود علیہ السلام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ فص ہود علیہ السلام میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے کچھ طویل کلام کیا ہے، ابھی اس میں تفصیلات ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ میں ایک پیج پر گفتگو کروں گا۔ بیٹے، شیخ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْفُحْشُ إِلَّا مَا ظَهَرَ وَأَمَّا فُحْشٌ مَا بَطَنَ فَهُوَ لِمَنْ ظَهَرَ لَهُ۔ فرماتے ہیں فحش صرف وہ نہیں ہے جو ظاہر ہو جائے، نازیبا بات، وہ خیانت ہو، وہ فخر ہو، وہ ظلم ہو، وہ نفس پرستی ہو، وہ ظاہر تو بعد میں ہوتی ہے۔ وَأَمَّا فُحْشُ مَا بَطَنَ، فحش تو وہ ہے جو باطن میں ہو، فَهُوَ لِمَنْ ظَهَرَ لَهُ، وہی باطن ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان ارادہ کرتا ہے، وہ ارادہ اچھائی کا بھی ہو سکتا ہے، برائی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر برا ارادہ کرے گا تو فعل اور عمل برا ہوگا، اچھا ارادہ کرے گا تو فعل اور عمل اچھا ہوگا۔ بیٹے، اس لیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، چونکہ ارادے سے اور نیتوں سے اعمال پوٹتے ہیں۔ اگر ارادے نیک ہوں، نیتیں اچھی ہوں تو اعمال و افعال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں رب کریم و جلیل کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرم الفواحش منها ما ظہر وما بطن، جو باطنی طور پر فحش ہے وہ بھی حرام ہے، جو ظاہری طور پر ہے فحش وہ بھی حرام ہے۔ بیٹا، یہ فاحشہ، فحاشی، فحش، اس لفظ کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ میرے بچے، مثلا ایک آدمی خطیب ہے، امام ہے، استاد ہے، معلم ہے، مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے، اگر وہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کر رہا ہے، تفرقہ بازی پیدا کر رہا ہے، ان کو لڑا رہا ہے، تو یہ فحش کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی دکاندار ہے، وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، چیزوں میں خیانت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ناجائز منافع خوری کرتا ہے، تو یہ فحش کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی حکمران ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرے، وہ ظلم کرتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، وہ بھی فحش کام کر رہا ہے۔ اس طرح اگر کوئی مرد ہے اور وہ شوہے نفس پر عمل کرتا ہے، وہ بھی فحش کام کرتا ہے۔ تو یہ لفظ فحش جو ہے بیٹا، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، ہر برائی تک یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ لہذا ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے، عاد، بیٹا انہوں نے ہر فحش کام کیا، نفس پرستی کی، ظلم کیا، رعونت کی، خیانت کی، ناشکری کی۔ انبیاء علیہ السلام سیدنا ہود علیہ السلام جیسے حسین و جمیل ہستی کو تکلیفیں پہنچائیں، تو بیٹا ان کی پوری سیرت نابکاری پر مشتمل تھی۔ اللہ نے ان کو بڑا موقع دیا۔ میرے بچے، اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی، نہ خوراک کی کمی تھی، نہ محلات کی کمی تھی، نہ پیسوں کی کمی تھی، نہ اقتدار کی کمی تھی۔ ایک عرصہ تک رہے، بڑا عرصہ دیا میرے رب نے، لیکن کہیں پر بھی یہ رکے نہیں کہ نادم ہو گئے ہوں، رک گئے ہوں، رو پڑے ہو، استغفار کیا ہو، ہود علیہ السلام کے پاس آ گئے ہوں، ان کی دامن سے لپٹ گئے ہوں کہ اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دو، ہم سے خطا ہو گئی۔
اللہ ان کو معاف کر دیتا، وہ تو کریم ہے، وہ تو اتنا چاہتا ہے کہ کوئی نادم ہو کر میرے پاس آ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو بیٹے یہ ہے فحش کا تصور جو حضرت شیخ نے بہت خوبی سے اپنے اس فصل میں دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فلما حرم الفواحش ای منع ان تعرف حقیقت ما ذکرنا، جب اللہ نے تمام فواحش کو منع کر دیا اور ان چیزوں کی معرفت، ان کی پہچان یہ ہے، حقیقت یہ ہے ما ذکرنا ہو، جس طرح میں نے ذکر کیا بیٹے، جس کی میں نے وضاحت کر بھی دی کہ فحش کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہے، بلکہ ہر وہ نافرمانی، اللہ سے بغاوت، اللہ کی نبی سے بغاوت، ایمان سے بغاوت، صالح عمل سے بغاوت، یہ تمام چیزیں فحش ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب سالک ان چیزوں کا تعارف حاصل کر لے اور ان کو حرام جانے، دل سے حرام جانے، باطن سے حرام جانے، اور ظاہر سے ان تمام چیزوں سے مجتنب ہو جائے، کنارہ کش ہو جائے، وہی انہ عین الاشیاء فسطرها بالغیرت، اب اس شخص نے ان اشیاء کی عینیت پالی، ان کی حقیقت پالی، ان کے اسرار پالیے، اور اب اس کی صفت غیرت ہے۔ تو لہٰذا غیرت کیا ہے کہ آدمی تمام فحاشیات سے پرہیز کرے، تب وہ غیرت مند کہلائے گا۔ اصطلاح مشرب میں، اصطلاح ذوق میں، اصطلاح تصوف میں، اصطلاح طریقت و روحانیت میں غیرت مند وہ ہے جو تمام فحاشیات سے پرہیز کرے، اور سخت پرہیز کرے، اور تصور بھی نہ کرے۔ وَهُوَ أَنْتَ مِنَ الْغَيْرِ، اگر یہ غیرت تجھے مہیا ہے تو پھر آپ غیرت مند ہیں۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے فالغیر یقول السمع سمع زید، اب اگر کوئی اس غیرت سے متمتع نہیں ہے تو پھر وہ غیرت مند نہیں ہے، وہ غیر ہے، یعنی اس نے اللہ سے مغایرت کی۔ حق کا غیور یہ ہے، اللہ غیور ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بھی غیور ہونا چاہیے۔ اب اگر اس نے غیرت نہیں کی تو وہ غیر ہو گیا، اس نے مغایرت کی، وہ الگ ہو گیا، وہ منحرف ہو گیا، وہ آئسولیٹ ہو گیا، وہ بدراہ ہو گیا۔ والعارف یقول السمع عین الحق، اور عارف جو ہوتا ہے وہ کیا سنتا ہے؟ عین الحق، وہ حق کا عین سنتا ہے، وہ صفات کا ترانہ سنتا ہے، وہ اسماء کا ترانہ سنتا ہے۔ عارف کس نغمہ کو سنتا ہے؟ رحمان کا نغمہ، رحیم کا نغمہ، رزاق کا نغمہ، حق کا نغمہ، مجیر کا نغمہ، سمیع کا نغمہ، رحیم کا نغمہ، جبار کا نغمہ، متعال کا نغمہ، یہ اللہ کی صفات ہیں، وہ اللہ کی صفات کا نغمہ سنتا ہے، اور اس نغمے کے علاوہ کوئی اور نغمہ نہیں سنتا۔ اس کے کان صرف اللہ کے صفات و اسماء و تعریف اور اسماء و صفات کے تجلیات کے نغمہ زار سے مانوس ہے۔ وَهَكَذَا مَا بَقِيَ مِنَ الْقُوَىٰ وَالْأَعْضَاءِ، اور یہی چیزیں پھر اس کے اعضاء میں بھی جاری رہتی ہیں۔ اس کے اعضاء کی جو صلاحیتیں اور قوتیں ہیں ان میں بھی ان چیزوں کا راج ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا ایک بندہ فرائض ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتے کرتے وہ نوافل ادا کرنا شروع کر لیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یبطش بھی، جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یسمع بھی، جن سے وہ سنتا ہے، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں،
میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے اعضاء میں عینیت جاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات و اسماء کے پرتوات آ جاتے ہیں، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نظیف و یحب النظافہ، اللہ نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ الوتر و یحب الوتر، اللہ یکتا ہے، یکتائی کو پسند کرتا ہے۔ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ۔ قرآن پاک میں آتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا حسن اختیار کرو۔ اور اللہ کے حسن سے کس کا حسن بڑھ کر ہے؟ حکیم الامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں خیش رو صبغۃ اللہ رنگ دے، خیش رو صبغۃ اللہ رنگ دے، عشق را ناموسو نامو ننگ دے۔ تو میرے بچے، یہ کیفیت ہے کہ جس وقت عارف صفات و اسماء کا نغمہ سنتا ہے تو وہ اس کے اعضاء میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب اعضاء کی جو صلاحیتیں ہیں وہ غیرت کے ساتھ ابھرتی ہیں۔ اب ہاتھ غیر حق کی طرف نہیں بڑھتے، پاؤں غیر حق کی طرف نہیں بڑھتے، یعنی اعضاء میں جس وقت یہ عینیت سرایت کر جاتی ہے تو اعضاء کی جو حرکات ہیں، قوتیں ہیں، وہ بھی مائل بغیرت ہوتی ہیں، یعنی غیرت سے شادکام ہوتی ہے، غیور ہوتی ہیں۔ فما کل احد عرف الحق فتفاضل الناس وتمیزت المراتب۔ بیٹے شیخ فرماتے ہیں فما کل احد عرف الحق، اب جب سارے کے سارے یا ساروں میں سے کوئی ایک حق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ بیٹے حق کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ حق کی معرفت علم بھی تو ہے، جاننا، حق کی معرفت اعتقاد بھی تو ہے، ایمان لانا، لیکن تصوف میں اس سے معاملہ آگے ہے۔ تصوف میں اس کا مطلب ہے ذوق اور مشرب، یعنی مانوس ہو جانا، بالکل مانوس ہو جانا۔ صرف یہ نہیں کہ جز وقتی سطح پر اس کو قبول کرنا، بلکہ وہ طبعیت کا خاصہ بن جائے، وہ فطرت ثانیہ بن جائے، وہ شرب بن جائے، وہ ذوق بن جائے، وہ حظ بن جائے، وہ تلذذ بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت۔ فتفاضل الناس، اسی وجہ سے پھر لوگوں کے درمیان فضیلتیں واقع ہوتی ہیں۔ جو اس میدان میں آگے ہے وہ زیادہ افضل ہے، جو پیچھے ہے وہ کم افضل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وتمیزت المراتب، اور اس وجہ سے مراتب کا امتیاز واقع ہوتا ہے، فرق مراتب ضروری ہے۔ لہذا یہ جن لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کہا آپ تو ہمارے طرح کے بشر ہو، بشر یہدوننا، یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے، انتم بشر مثلنا، تم ہمارے طرح کے بشر ہو، یہی تو ان کی زندگی تھی، ان کو فرق مراتب کا احساس نہیں ہوا۔ فبان الفاضل والمفضول، یہاں پر فاضل اور مفضول جو ہے وہ متبین ہوتے ہیں، وہ جو ہدایت دے رہا ہے وہ فاضل ہے، وہ جو ہدایت پا رہا ہے وہ مفضول ہے، فرق مراتب ہے، اس کا احساس ضروری ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا أَطْلَعَنِيَ الْحَقُّ وَشَهَدَنِي أَعْيَانَ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ كُلِّهِمْ البشریین من آدم الى محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ بیٹے آگے حضرت شیخ لکھتے ہیں وعلم، جان لے، اے سالک، اے سامع جان لے، انہو لما اطلعنی الحق،
کہ جب مجھ پر معرفت کی سطح پر، مشرب اور ذوق کی سطح پر حق طلوع ہوا، میرے قلب پر حق طلوع ہوا، میرا حق، میرا قلب مطلع انوار حق بن گیا، وشاہدنی، اور مجھے مشاہدہ ہوا، میرے قلب نے مشاہدہ کیا، میرا قلب شہید ہوا۔ میرے بچے، قلب کے بہت سے درجے ہیں۔ یہ کون سا قلب ہے؟ قلب صنوبر ہی نہیں، خون بنانے والا، خون تقسیم کرنے والا، دھڑکنے والا دل نہیں، وہ تو قلب صنوبری ہے۔ قلب صنوبری کے اندر جو اصل دل ہے، قلب حقیقی، میرے بیٹے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی منزل کیا ہے؟ وہ اپنے سفر معرفت کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ وہ سیر روحانی پر کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ جو بزم صمدیت کے سفر پر رواں دواں ہے، بزم الوہیت، بزم صمدیت، بزم دیدار، وہ جب الست کے جلووں کی طرف جاتا ہے تو اس سفر کا آغاز کہاں سے شروع کرتا ہے؟ رخت سفر کہاں سے باندھتا ہے؟ الانابہ سے۔ یہ قلب منیب ہے، سیدھا ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، ایستادہ ہوتا ہے، رخ کرتا ہے، ماں سوا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہ قلب منیب ہے۔ پھر آگے بڑھتا ہے، پھر جب اس کو مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے تو وہ قلب شہید ہوتا ہے۔ میرے بچے، جب آگے بڑھتا ہے، جب اس کو بزم میں نشست ملتی ہے تو وہ قلب سلیم ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دربار میں وہی آئے گا جو قلب سلیم پا چکا ہے۔ تو جناب شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، وشاہدنی، جب مجھے مشاہدہ ہوا، حق میرے قلب پر طلوع ہوا، انابت نصیب ہوئی، پھر مشاہدہ نصیب ہوا، آیان رسول ہی و انبیائی کلہم، تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کے آیان سے اللہ نے مجھے معرفت عطا فرمائی۔ من آدم سیدنا و جدنا و نبینا آدم علیہ الصلاۃ و تحیت و سلام الی محمد، ہمارے آقا و مولا باعث تخلیق کائنات محبوب ربانی محمد